الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، معزز و مکرم قابل احترام جناب جملہ اساتذہ کرام، رفیق القلب اور اخلاق حسین کے پیکر رفقائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفرت بری ہے نہ پالو اسے، ارے نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے سنبھالو اسے. میرے عزیز دوستوں، ہم سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کے بارگاہ عزتی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہی کے دن ہمارے ملک ہندوستان کو یعنی 15 اگست 1947 عیسوی بمطابق 28 رمضان المبارک 1366 ہجری میں انگریزوں کے غلامی کی زنجیر و سلاسل سے نکال باہر کیا اور تمام ہندوستانیوں کو آزاد زندگی جینے اور اپنے اپنے دھرم و مذہب کے انوسار رسم و رواج پورا کرنے کی انومتی دی. سامعین کرام، آج کی تاریخ بہت ہی انقلابی تاریخ ہے، جس کے دامن میں بہت سی خوشیاں، بے تابیاں اور بے قراریاں پوشیدہ ہے. بلکہ آج کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب اور ایک دل اچک لینے والی داستان ہے. مگر 1947 کے 15 اگست سے پہلے ہندوستان کی تاریخ کربناکی، تابناکی، المناکی اور دردناکی سے لبریز ہے. حضرات، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ تمام ہندوستانی خوش عیشی اور خوشحالی کی زندگی میں مصروف تھے. یہاں کی تجارت عروج پر تھی اور ملک ہندوستان مالی اعتبار سے اس قدر عظیم تھا کہ ہر چھوٹے بڑے شہروں، ملکوں اور ادواروں میں اس کا چرچا ہو رہا تھا. اور اسی درمیان کی باشندگان ہند خوش عیشی میں مشغول تھے اور ملک ہندوستان جاہو جلال حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سیاہ فام بھیڑیا انگریز کی نظر ہمارے ملک ہندوستان پر پڑی. چنانچہ انگریزوں نے ملک ہندوستان کو انسانی اعتبار سے لاغر و ناتواں اور مالی اعتبار سے ضعف و کمتری کا شکار بنانا چاہا اور اس آرزو کے تکمیل کے لیے موقع کی تلاش میں بے ساختہ پھرنے لگا. آخرکار موقع ہاتھ لگ ہی گیا. چنانچہ انگریز 1601 عیسوی میں تجارت کے غرض سے ہندوستان میں داخل ہو گیا، لیکن تجارت بہانہ اور بھارت پر قبضہ نشانہ تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارتی مشن کی بنیاد رکھی. اور 1613 عیسوی میں انگریزوں نے جب اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو ہر طرف سے ہندوستانیوں کے جان و مال پر یلغار ہونے لگا، عزت و آبرو، عفت و عصمت پر حملہ ہونے لگا. جب ان کا ناپاک سایہ ہمارے صاف و شفاف بدن میں بدبو پیدا کرنے لگا، جب ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا اور ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو اس وقت سے لے کر اس ملک کو، اس گلستہ کو سجانے اور سنوارنے میں کتنا وقت لگا اور کس طریقے سے انگریز ظالم و جابر حکمرانوں کے چنگل سے ہمارا دیش ہمارے ہاتھ میں آیا، اس کی تو ایک طویل داستان گئی. اس سے پہلے کہ اس طویل داستان کے گئے سوئے دراز پر کچھ کہا اور سنا جائے کہ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام سامعین مخلصین کے طرف سے ان بزرگان دین اور اکابرین خلف و سلف کو
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے صرف آنسوؤں سے نہیں بلکہ خون کے دھبوں سے اس چمن کو سینچا اور آباد کیا، جنہوں نے یہاں کی کھائی خندقوں کو اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ اپنی لاشوں سے پاٹ کر حب الوطنی کا ثبوت دیا اور اس ملک کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کر ڈالا، جنہوں نے اپنے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلوں میں پھانسی کے پھندے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر ان سبوں نے یہی کہا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیک سکتے، اور اس شعر کے مصداق بن گئے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، ارے مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندہ قوم کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہوتا ہے۔ الغرض آج ہی کے دن انگریزوں کے مضبوط جبڑے اور خونخوار چنگل سے ہندوستان کو ہمارے جواں مردوں نے چھین لیا، اور اسی طریقے سے ہم نے دیش کو غلامی کی زنجیروں سلاسل سے چھڑانے میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لی۔ تو انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آج کے دن اس مجلس میں ان بزرگان دین اور اکابرین خلف و سلف کو خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے اور ان کا تذکرہ خیر نہ کیا جائے تو یہ محفل ناقص و دم بریدہ اور یہ مجلس نامکمل ہے۔ میرے دوستوں، آزادی کی داستان بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت ہی دلسوز بھی ہے۔